أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. البتہ تحقیق ہم نے نازل کی تمہاری طرف ایک کتاب جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ یہ دراصل جواب ہے قریش مکہ کا، جو وہ اعتراض کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھتے ہیں یہ جادو ہے یا شاعری ہے یا بکھرے ہوئے خیالات ہیں. یہ جو بات کہی جاتی تھی اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو کتاب ہے جو تمہارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں یہ تو ہماری نازل کی ہوئی کتاب ہے، فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تم عقل سے کام نہیں لے رہے. یہاں ذکر کا لفظ جو ہے وہ 3 معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. ذکر کا ایک مفہوم تو وہی ہے جو عام طور پر لیا جاتا ہے جس کا معنی ہے نصیحت وغیرہ. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن مجید جو ہے یہ نصیحت ہے سارے جہان والوں کے لیے. اس معنی کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو کتاب ہے اس میں اہل مکہ کے لیے نصیحت کا سامان ہے اور انہیں عقل سے کام لینا چاہیے. اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو شاعروں کا کلام یا کاہنوں کا کلام یا جادو کی باتیں یا پراگندہ خیالات کہنا چاہیے، بلکہ اس پہ غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں. ایک دوسرا معنی ہے ذکر کا جس کا مطلب ہے عزت اور شرف.
اس معنی کے اعتبار سے مفہوم یہ ہوگا کہ یہ کتاب جو ہے اس میں اس پر ایمان لانے سے تمہاری عزت اور تمہاری شرف میں اضافہ ہوگا. جو لوگ ایمان لے آئیں گے ان کے لیے اس قرآن میں اس کتاب میں عزت ہے اور شرف ہے. افلا تعقلون. اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی ارشاد فرمائی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. یہ جو کتاب ہے اس کتاب کے ذریعے اس کتاب پہ ایمان لانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو عزت اور شرف عطا فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کتاب ذلت اور رسوائی کا باعث بنتی ہے. یہ شرف کے معنوں میں بھی استعمال ہوا. اور تیسرا معنی جو تذکرہ یا بیان وہ بھی معنی ہے اس کا، جس کا اس معنی کے اعتبار سے مفہوم یہ ہوگا کہ اس کتاب میں تمہارے ہی حالات اور واقعات بیان کیے گئے ہیں، تمہارے عقائد کا ذکر ہے، تمہارے معاملات کا ذکر ہے اور تمہارے خیالات کا ذکر ہے، یا پھر اس سے پہلی قومیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا ان کے واقعات ہیں، ان کا ذکر ہے. اس معنی میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قریش مکہ جو ہیں انہی کے حالات اور واقعات اور عقائد جو ہیں وہ اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں اور انہیں عقل سے کام لینا چاہیے. اور ایک بڑے معروف قریشی سردار تھے حضرت عنف بن قیس، انہوں نے ایک اور معنی میں اس لفظ کو لیا اپنی ذات کے بارے میں، کہ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو انہوں نے ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ فی ذکرکم، کہ اس میں تمہارا بھی ذکر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں میرا ذکر بھی ہونا چاہیے، ہر فرد کا ذکر ہونا چاہیے اس میں. انہوں نے قرآن مجید کو اس اعتبار سے پڑھنا شروع کیا تو جہاں کہیں بہت ہی زیادہ متقی نیک اور پرہیزگار لوگوں کا ذکر آتا ہے کہ وہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، روتے روتے ہیں اللہ کے حضور، تو انہوں نے اپنے طور پہ یہ گمان کیا کہ میں اتنا نیک پرہیزگار تو نہیں ہوں، ایمان تو لایا ہوں، لیکن جو یہ درجہ ہے متقی اور نیک لوگوں کا وہ تو مجھے حاصل نہیں ہے. اس لیے ان آیتوں سے گزر گیا. پھر کچھ اور آیتیں پڑھی جن میں بعض ایسے لوگوں کا ذکر تھا کہ جو قرآن سنتے ہیں تو تکبر کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں. تو حضرت عنف بن قیس کہنے لگے کہ یا اللہ میرا معاملہ ایسا بھی نہیں ہے، اور میں پناہ چاہتا ہوں ایسے معاملے سے کہ ہم اللہ کے رسول کو جھٹلا دیں یا تکبر کی راہ اختیار کریں. چنانچہ اس کے بعد کچھ اور آیتیں تلاوت کی. وہ سورہ توبہ کی یہ آیت جو تھی وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، ان کے کچھ اعمال جو ہیں اچھے بھی ہیں اور کچھ برے ہیں، ملے جلے اعمال ہیں ان کے. عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، آگے ہے کہ ممکن ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ نظر کرم فرمائے، ان کے گناہ معاف فرما دے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. تو حضرت عنف بن قیس کہنے لگے کہ ہاں میرا یہ معاملہ واقعی ایسا ہی ہے کہ میرے کچھ اچھے اعمال بھی ہیں اور کچھ برے اعمال بھی ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ توقع بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے گا. تو کہنے لگے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی کتاب میں ہمیں بھی یاد رکھا ہے، ہمیں بلایا نہیں ہے. تو اس طرح اگر انسان دیکھے تو ہر فرض کا کسی نہ کسی اعتبار سے ذکر آتا ہے اس قرآن مجید میں، اور اسی اعتبار سے اس قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. نمازی لوگوں کے ذکر بھی ہے، بے نماز لوگوں کا ذکر بھی ہے، اور روزہ دار لوگوں کا ذکر بھی ہے، بے نمازی لوگوں کا ذکر بھی ہے. جو اللہ کے نیک اور متقی بندے ہیں ان کا ذکر بھی ہے، جو فاسق اور فاجر ہیں ان کا ذکر بھی ہے، جو جنتی ہیں ان کا ذکر بھی ہے، جو جہنمی ہیں ان کا ذکر بھی ہے. اس لیے
یہ جو فکر تھی یا سوچ تھی حضرت انس بن قیس کی، وہ اس اعتبار سے بڑی اچھی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو یا اپنی ذات کو تلاش کیا اس قرآن مجید میں، اور اسی اعتبار سے ہمیں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا ذکر کن لوگوں میں آتا ہے، اور ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم از کم وہ درجہ تو ہو جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے گناہ بھی ہیں اور نیکیاں بھی ہیں، اور ان کو توقع رکھنی چاہیے کہ میں اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے انہیں معاف کر دوں گا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ اس قرآن پہ ایمان لے آتے ہیں ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عزت اور شرف بخشتے ہیں، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کا معاملہ کیسا ہے، وہ آگے اللہ فرماتے ہیں کم قسمنا من قریۃ کانت ظالمۃ، کہ بہت سی بستیاں ایسی تھیں جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ یہاں ظلم سے مراد ہے انبیاء کو جھٹلا دینا، انبیاء پہ ایمان نہ لانا، انبیاء کا استہزاء کرنا، یہ مراد ہے کہ بہت سی قومیں ایسی تھیں، بہت سی بستیاں ایسی تھیں جن کی طرف ہم نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، انہوں نے ان کا انکار کر دیا، ان کا استہزاء کیا اور ان کو جھٹلا دیا، تو ہم نے ان کو پیس کے رکھ دیا، قسمنا تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، وانشأنا بعدہا قوما آخرین، اور ان کی ہلاکت کے بعد ہم دوسری قوم کو لے آئے ان کی جگہ پہ۔ قوم نوح کو ہلاک کیا تو اس کے بعد قوم عاد کو اللہ لے آئے، قوم عاد کو ہلاک کیا تو قوم سمود اللہ تعالیٰ لے آئے، اسی طرح ایک قوم کو ہلاک کیا تو اس کے بعد دوسری قوم کو لے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون، فلما احسوا باسنا، اور قوموں کا معاملہ ایسا رہا کہ جب انہوں نے محسوس کیا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کے آتے ہوئے علامتیں دیکھیں، نشانیاں دیکھیں، یرکضون، تو انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ رکضا کہتے ہیں اونٹ پہ بیٹھے ہوا آدمی جب ایڑی لگا کے بگاتا ہے گھوڑے کو تو اس کو رکضا کہتے ہیں کہ اس نے اونٹ کو گھوڑے کو ایڑی سے ایڑی لگا کے بگایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب جھٹلانے والی قوموں پر ہمارا عذاب آیا تو ان کا رد عمل یہ تھا کہ انہوں نے عذاب کی علامات محسوس کرتے ہوئے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ لا ترکضوا، اب بھاگتے کیوں ہو؟ بھاگنے کا فائدہ نہیں ہے، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، بلکہ یہ جو تمہارے عشرت قدے ہیں، جہاں تم عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں، کوئی تم سے حساب لینے والا نہیں، اب ذرا اپنے ان عشرت قدوں میں واپس تو آؤ، اور واپس آ کے دیکھو کہ جو خدام کی جماعتیں تمہارے لیے حاضر تھیں، جو ہر وقت تمہاری خدمت کرتی رہتی تھیں، ممکن ہے ان خدام کو تم وہاں پاؤ اور وہ تمہاری خیر خبر لیں، تمہاری خدمت کریں۔ یہ ایک تنزیہ سی بات ہے کہ جن عشرت قدوں میں تم نے زندگیاں بسر کی ہیں، عیش و عشرت کرتے رہے ہو، اللہ کے رسول کا استہزاء کرتے رہے ہو اور اللہ کے رسول کو جھٹلاتے رہے ہو، اب عذاب آیا ہے تو اب یہاں سے باتیں کیوں ہو؟ اپنی عشرت قدوں میں ٹھہرے رہو، ممکن ہے وہ تمہارے ملازم اور نوکر جو ہیں وہ آئے تمہارے حال چال پوچھنے کے لیے یا تمہارا یہ عذاب ٹالنے کے لیے آ جائیں وہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، جب انہیں یہ محسوس ہو گیا کہ یہ عذاب تو ٹلنے والا نہیں ہے تو پھر انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہائے افسوس انا کنا ظالمین، کہ واقعی ہم ہی ظالم تھے۔ اب یہ معاملہ تو جتنے بھی ظالم لوگ ہیں یا ظالم قومیں تھیں، جب ان پہ اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی پکڑ آئی، تو انہوں نے خود اعتراف کیا کہ ہاں واقعی ہم نے جھٹلا کے اللہ کو یا اللہ کے رسول کو تو اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ آئی ہے۔
فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، وہ اس بات کا اعتراف کرتے رہے، مسلسل اس بات کا اعتراف کرتے رہے، یہی بات اپنی زبان سے نکالتے رہے کہ ہم نے ظلم کیا، ہم ظالم ہیں، ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے کوتاہی ہوئی، حتیٰ جعلناہم حصیدا، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کے اعتراف کی وجہ سے چھوڑا نہیں ان کو، اللہ کا عذاب جو ہے وہ آ کے رہا، حتیٰ کہ ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی کی مانند کر دیا یا بجھی ہوئی راہ کی طرح کر دیا، مطلب یہ کہ مکمل طور پہ ان کو تباہ و ہلاک کر دیا اور کوئی بھی ان میں سے بچا نہیں۔ عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کے واقعات اور تاریخ میں بہت سے لوگوں کے واقعات بھی موجود ہیں۔ یمن کا جو عیسائی حکمران تھا ابرہہ، اس نے بیت اللہ شریف پہ حملہ کرنا چاہا اور بیت اللہ شریف کو گرانا چاہا، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اس کی۔ جب وہ مزدلفہ اور یمن کے درمیان پہنچا تو اللہ کا عذاب آ گیا اس پہ۔ اب وہ عذاب ایسا تھا اور ایسی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سخت تھی کہ جو پتھر وہ پرندے اپنی چونچوں سے گراتے تھے، ان کی وجہ سے جس پہ بھی وہ پتھر گرتا اس کا گوشت وہاں سے پھٹ جاتا، گوشت گل سڑ جاتا اور ہڈیوں سے اتر جاتا اور خون بہنا شروع ہو جاتا۔ ہر انسان جو ہے اس میں سکت نہ رہتی کہ وہ آگے بڑھتا، اور اپنا ابرا کا بھی یہی حال ہوا کہ اس پہ جب بارش ہوئی ان پتھروں کی تو اس کا سارا خون جسم جو تھا وہ گوشت سے خالی ہو گیا، خون بہنے لگا، اور اس نے پکارا اس گائیڈ کو جس کو وہ طائف سے لے کر آئے تھے، طائف کے راستے سے آئے تھے یمن سے مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے، تو طائف کے جو لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے مفاہمت کے لیے یہ پیشکش کی کہ ہم آپ کو راستہ بتانے کے لیے گائیڈ دے دیتے ہیں، آپ ہمارے بت قلعے کو نہ گرائیں۔ چنانچہ ابراہ نے قبول کر لیا اور وہ گائیڈ جو تھا وہ طائف سے ساتھ آیا مکہ، لیکن جب عذاب آیا تو ابراہ نے کہا اسے گائیڈ کو کہ مجھے واپس جانے کا راستہ بتاؤ، میں واپس کہاں جاؤں، کہاں سے جاؤں؟ تو اس نے اس کا جواب تھا کہ این المفار، اب تم باقی کہاں جا سکتے ہو، اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ آ گئی ہے، اب تو یہ تمہاری تباہی اور ہلاکت ہے، ساری کی ساری قوم جو تھی وہ تباہ اور برباد ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارا عذاب آتا ہے تو پھر اس سے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہوتی، حتیٰ جعلناہم حصیدا خامدین، حتیٰ کہ ہم اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح یا بجھی ہوئی راکھ کی طرح کر دیتے ہیں کہ اس میں کوئی جان کے یا زندگی کے آثار باقی نہیں رہتے۔ یہ جو آیتیں ہیں یا یہ جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں، ان میں کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ آج کل اللہ تعالیٰ معاف کرے، جس طرح پاکستان میں عالمی جو عورتوں کا خواتین کا دن ہے اس پہ جو کچھ فحاشی عریانی اور بدماشی ہے وہ تو ایک زمانے سے ہوتی ہی چلی آ رہی ہے، لیکن جو دل آزار اور تکلیف دہ اور اللہ کے رسول کی توہین اور اللہ کے رسول کی گستاخی میں کلمے بکواس کیے گئے ہیں یا زبانوں سے نکالے گئے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ انسان کا دل دہل جاتا ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کا دماغ اور دل جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہتا کہ کتنی جرت ہے اور کتنی یہ جسارت ہے۔ اللہ کے رسول کے حضور ایسی جسارت تو کفار مکہ نے بھی نہیں کی۔ کسی بھی قوم کے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے حالات اور واقعات بیان کیے ہیں اس قرآن مجید میں، کسی قوم نے ایسی جسارت نہیں کی جیسی جسارت اس عالمی دن پہ پاکستان میں اسلام کے نام پہ بننے والے ملک میں اللہ اور اللہ کے رسول کی گستاخی میں کلمات کہے گئے۔ کیا ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ فرض ہے حکومتوں کا کہ اس طرح کی جو معاملات ہیں ان کو روکیں اور اس طرح کی جو لوگ ہیں ان کو لگام دیں
ورنہ پوری کی پوری قوم پہ اللہ کے عذاب آنے میں کوئی، اب یہ تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اگر اللہ کا عذاب اس کے پاس نہیں آتا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہے، بڑے اللہ تعالیٰ حلیم ہیں، حوصلے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں ہمیں، ورنہ اللہ کا عذاب لانے کے لیے اور پوری قوم کو تباہ اور ہلاک کرنے کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں جو کچھ ہو گئی ہیں، اور یہی کچھ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اگر اس پڑھے سے ہم یہ سبق حاصل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی بے عقل اور بدھو اور احمق ہیں۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ ان چیزوں سے سبق حاصل کیا جائے، اور جو لوگ جن لوگوں کا اختیار کم از کم ایمان کا کم از کم درجہ ایسا ہے، یہ ہے کہ ہم جیسے بالکل بے بس اور بے اختیار لوگ ہیں، وہ دل سے شدید نفرت کا اظہار کریں، اپنی زبان سے کر سکتے ہیں، اپنے قلم سے کر سکتے ہیں، جس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، اپنی نفرت کا اظہار کریں اس سے، اپنی برات کا اظہار کریں اس سے، اور جو اختیار رکھنے والے لوگ ہیں ان پہ یہ واجب ہے کہ وہ ان لوگوں کو سزا دیں ان کی جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، اور اگر نہیں کریں گے تو اللہ کا، یہی ہم باتیں پڑھ رہے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو جھٹلایا، ان کا استہزاء کیا اور ان کی تکذیب کی، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ان پہ، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، یہی وہ ظلم ہے جو ظلم ہم کر رہے ہیں، جو ہماری قوم ظلم اب کر رہی ہے، یہ چند کتنی ہی اقلیت ہے، کسی اقلیت کے کام پہ پوری قوم کا خاموش ہو جانا یہ ایک قومی گناہ بن جائے گا۔ اگر قوم اس کا نوٹس نہیں لیتی اور قوم اس پہ رد عمل نہیں دیتی یا اس کا مواخذہ نہیں کیا جاتا تو یہ پوری قوم کا گناہ شمار ہوگا، اور اگر قوم اس کا مواخذہ کرتی ہے اور ان کو سزا دیتی ہے اور جو ان پہ واجب ہے بات حکمرانوں پہ وہ اپنا فرض پورا کرتے ہیں تو قوم بری ہو جائے گی، لیکن اگر قوم اس پہ اپنا رد عمل نہیں دیتی یا قوم اس کی پرواہ نہیں کرتی یا اس کو سنجیدہ نہیں لیتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری قوم اس میں شامل ہے، اور پھر پوری قوم پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے بات سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ کچھ نہیں، اس ساختہ کچھ نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، ہمیں یہ بے لگتی ہے بہت بات، اور یہ ایسے ہی باتیں کرتا ہے، گندہ خیالات ہیں، اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو زمین و آسمان ہم نے بنائے ہیں اور اتنا زبردست نظام اس میں کام کیا ہے، سورج اور ستارے ہیں اور روٹین کے مطابق طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، یہ سارا نظام جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، یہ ہم نے کھیل اور تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ بینہما کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان ہے، ایک تو یہ سورج، چاند، ستارے، زمین، سمندر، پہاڑ وغیرہ بھی ہیں، لیکن ان زمین و آسمان کے درمیان انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، ان میں شیطان بھی ہیں، اور اس میں نیک اور برے لوگوں کی لڑائی بھی ہے، شیطان اور انسان کی کشمکش ہے، حق و باطل کی کشمکش ہے، جنت اور جہنم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم نے کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنائی، بلکہ اس کا مقصد بھی آگے اللہ تعالیٰ بتا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں لو ارادنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین، لو ارادنا، اگر ہم یہ چاہتے ان نتخذ لہوا کہ ایسے ہی کوئی کھیل تماشے والی چیز بنانی ہے، لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین، اگر واقعی یہی مطلوب ہوتا تو پھر ہم کسی ایسے طریقے سے کھیل تماشا بناتے جس میں کہیں ظلم نہ ہوتا، کسی پہ زیادتی نہ ہوتی، کسی کی حق تلفی نہ ہوتی، لیکن یہ جو زمین و آسمان کے درمیان ہم نے پیدا کیا ہے، جہاں پہ ایک مسلسل کشمکش ہے حق کی اور باطل کی، اور لڑائی جھگڑا ہے شیطان کا اور انسان کا، اور کہیں ظلم ہو رہا ہے، کہیں عدل ہو رہا ہے، کہیں حق تلفی ہو رہی ہے، کہیں کسی کو انصاف مل رہا ہے، یہ ساری مختلف چیزیں جو ہیں، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہم نے بنایا ہے یہ ماں کھیل تماشا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک ذی شعور مخلوق ہم نے پیدا کی ہے، جنات کی اور انسانوں کی، اور جنت اور جہنم بنائی ہے، تو
یہ کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں، سوچ و بچار کرنے والے ہیں، وہ جب اس زمین و آسمان پہ سوچ و بچار کرتے ہیں یا جو کچھ اس کے درمیان ہے اس پہ سوچ و بچار کرتے ہیں، تو وہ فوراً کیا اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ دیکھیں آدھی آیت میں تو یہ بات ہے کہ وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے یہ جو کائنات بنائی ہے، زمین و آسمان بنائے ہیں، ان کے درمیان جو کچھ تو نے بنایا ہے یہ بے فائدہ نہیں ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے۔ اور آیت کے اگلے حصے میں یہ ہے کہ فقنا عذاب النار، کہ کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جن پہ تیرا عذاب آتا ہے اور جو تجھ سے غافل رہتے ہیں، آخرت سے غافل رہتے ہیں، یا انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں، انبیاء کی نافرمانی کرتے ہیں اور آگ میں چلے جاتے ہیں، آگ کا عذاب منہ لے لیتے ہیں، ہم کہیں ان لوگوں میں نہ شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بہت ہی تکلیف اور دکھ اور رنج اور کیا کیفیت، اس کیفیت کا تو نام نہیں لیا جا سکتا کہ جب یہ عالمی خواتین کے دن پہ کسی سے سوال کیا گیا کہ کیا ہم جنس پرستی کا تم مطالبہ کر رہے ہو، تو یہ ہم جنس پرستی کے نتیجے میں تمہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ قوم لوط پہ کیسا عذاب آیا؟ تو اس بدبخت نے، ملعون نے آگے سے جواب یہ دیا کہ یہ عذاب تو آتے رہتے ہیں، یا کوئی ایسا ہی جواب دیا۔ یعنی کتنی یہ قوم بے خوف ہو گئی ہے اور بے ڈر ہو گئی ہے۔ یہ تو بالکل وہی بات ہے کہ اب جو قریش مکہ نے یا نافرمان قوموں نے کہی تھی کہ تو جو عذاب، جس عذاب کی دھمکی ہمیں دینا چاہتا ہے وہ عذاب لے آئے، یہ تو بالکل وہی جواب ہے۔ یہ کیسی مسلمان قوم ہے اور کیسے مسلمان ہے؟ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب بھی دیا ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کے ذریعے باطل پہ چوٹ لگاتے ہیں، فیدمغہ، اور وہ اس کا دماغ پھوڑ دیتا ہے، فائدہ ہوا ضاحک، اور وہ دفع ہو جاتا ہے۔ یہاں حق سے مراد توحید ہے اور باطل سے مراد شرک ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے اپنے دلائل کے اعتبار سے ہمیشہ غالب رہی ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی کا پتہ چلتا ہے۔ اس نظام سے اور زمین و آسمان کے قیام سے اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، اس ساری کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے، اور یہی حق ہے۔ باطل جو ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں، کبھی وہ چاند کی پرستش کی صورت میں آتا ہے، کبھی بتوں کی پرستش کی صورت میں آتا ہے، کبھی ستاروں کی پرستش کی صورت میں آتا ہے، کبھی اور دوسری حجر اور شجر کی پرستش کی صورت میں آتا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، کبھی کسی صورت میں آتا ہے، کبھی کسی صورت میں آتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی توحید ہے وہ ہمیشہ سے ایک ہی ہے اور قیامت تک ایک ہی رہے گی۔ اس کی مختلف صورتیں نہیں ہیں، اس کا ایک ہی صورت ہے، اور اس کے دلائل اتنے قوی ہیں کہ توحید کے دلائل کے مقابلے میں باطل کے دلائل جو ہے وہ کبھی ٹھہرتے نہیں ہیں۔ باطل کے دلائل سب سے بڑا جو ہے قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وجدنا علیہ آبانا، ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے بس اپنے باپ دادا کو دیکھا تو ہم وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سب سے بڑی دلیل شرک کرنے والوں کے پاس بس یہی ہے۔ لیکن کائنات کی باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ نظام کائنات بذات خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ سارا نظام جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے دلائل کے اعتبار سے عقیدہ توحید اور حق جو ہے وہ اتنی زبردست چوٹ لگاتا ہے کہ اس کے مقابلے باطل یا شرک جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتا۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تم جو شرک کی باتیں بناتے ہو کہ یہ بت جو ہیں یہ اللہ کے شریک ہیں، یا ان کو اختیار ہے، یا یہ اولاد دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، موت دیتے ہیں، یا پھر وہ فرشتے جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کے شریک ہیں، یا جن کو تم نے اللہ کا بیٹا قرار دیا اور تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے تصرف میں ان کا بھی عمل دخل ہے اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں یہ بھی شریک ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تردید کر دی۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ وَلَكُمُ الْوَيْلُ، ہلاکت ہے، تباہی ہے تمہارے لیے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے اختیارات میں کوئی دوسرے بھی شریک ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ
فرشتوں کے بارے میں یہ بات واضح فرما دی کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں وہ شریک نہیں ہیں۔ بَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ کے تابع ہے، اللہ کے ماتحت ہے، اللہ کے اختیار میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، خواہ وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صلحاء ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے غلام ہیں، انبیاء بھی اللہ کے غلام ہیں، صلحاء بھی انبیاء کے غلام ہیں، اولیاء بھی اللہ کے غلام ہیں، اور فرشتے بھی اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے ماتحت ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں سے کسی قسم کا اختیار بھی حاصل ہو۔ اس لیے آگے اللہ نے فرما دیا ومن عندہ، اور خاص طور پہ وہ جو اللہ کے پاس ہیں، مراد ہے فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے، کبھی انکار نہیں کرتے، ولا یستعسرون، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے کبھی تھکتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، اور وہ اللہ تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، لا یفترون، اور کبھی وقفہ نہیں کرتے، کبھی دم نہیں لیتے، مسلسل اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر دوسری جگہ پہ یہ بھی بات ارشاد فرمائی وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے پابند ہیں، اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی وہ نافرمانی کرے، اس لیے کہ سارے کے سارے اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے محتاط ہیں، اللہ کے تابع ہیں۔ جتنی بھی مخلوق ہے، من فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو بھی ہیں، ان میں انبیاء بھی شامل ہیں، اولیاء بھی شامل ہیں، صلحاء بھی شامل ہیں، شہداء بھی شامل ہیں، جنات بھی شامل ہیں، فرشتے بھی شامل ہیں۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں اس کے اختیارات میں شامل نہیں ہے، بلکہ سارے ہاتھ بندے غلام ہیں اللہ کے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے تردید فرما دی، مذمت فرما دی مشرکین کے اس عقیدے کی کہ فرشتے یا جو انبیاء تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام، وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں یا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں وہ شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت اور اس کی تردید فرما دی۔ انشاءاللہ اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں توحید کے دلائل ارشاد فرمائے ہیں، ان کا انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔